یہ جو ریلیشن شپس آج کل کانسیپٹ ہے نا ریلیشن شپس کا، اور ٹو بی آنیسٹ 8-9 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں یوتھ سے بات کرتے ہوئے، کاؤنسلنگس کرتے ہوئے، اور دین میں آئے الحمدللہ 2007 سے لے کر اب تک 13-14 سال ہو گئے. تو جتنا میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو، ان سے بات کر کے، یوتھ سے بات کر کے، آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلم فار یوتھ. میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ پیار، محبت، عشق، دل لگنا، دل لگی جسے کہتے ہیں، اور کسی کو پسند کر لینا. اور بالی ووڈ کے سانگ جیسا کہ اس کانسیپٹ کو عشق کا نام دیتے ہیں، محبت کا نام دیتے ہیں، اور عشق کی ایک خاص امیج ہم تک پریزنٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یوتھ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں اس کو مسئلہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ تو ایون سانگز اس چیز کو مسئلہ کہتے ہیں. ابن القیم نے تو اس کو ایک ڈیزیز کہا ہے. یہ اٹ از ون آف دا ڈیزیزز آف دی ہارٹس آبویسلی، بیکاز اٹ میکس یو ویری انایزی. اس کی کیا ٹائپس ہیں، انسان اس طرف کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے، اسلام میں اس کا کیا سٹیٹس ہے لو بیفور میرج کا، اف دیٹ از لو ایکچولی. پہلی تو بات ہے کہ یہ کیسے ڈفرینشیٹ ہوگا کہ یہ لو ہے یا یہ لسٹ ہے یا یہ پیشن ہے یا یہ انٹیمیسی ہے، واٹ اٹ از، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور جب لو ہو گیا ہے کسی سے، ظاہر ہے کہ دل لگا لیا ہے کسی سے، کوئی پسند آ گیا، تو پھر اس کا کیا ہے حکم اسلام کے حوالے سے، اور کس طرح سے سٹیپس لینے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. تفصیلی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اینڈ وی ول آلسو ڈسکس سم ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز جو لوگ اس ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں ڈیزیز بیسیکلی عشق کی اس کنڈیشن کو کہہ رہا ہوں جس میں انسان بالکل کھو جاتا ہے، اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اور ظاہر ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ اس میں سینس ڈالنے کی جتنی مرضی کوشش کر دو، اس بندے میں سینس نہیں ڈال رہی ہوتی. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کاؤنسل سچ اے پرسن ہو از افلکٹڈ بائی سچ اے کنڈیشن. اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن آف لو کی طرف آؤں، میں آپ لوگوں سے ٹائپ آف لو ڈسکس کروں، ٹائپس آف لو. میں آپ سے اسلامک کانسیپٹ ڈسکس کروں اور اس کے کچھ کیورز آپ کو بتاؤں. میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو سوسائٹی میں واٹس گوئنگ آن ان دا سوسائٹی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دین میں آئے تو 13-14 سال الحمدللہ ہو گئے، لیکن جو کاؤنسلنگ کرتے ہوئے، یوتھ سے بات کرتے ہوئے جو 7-8 سال کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے اب تک، تو واٹ ہیو آئی آبزروڈ، یقین کیجئے کہ میں نے بہت سی سٹوریاں سنی یوتھ کی. یوتھ آتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کوئی پسند آ گیا اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں، ان کی پسند ڈیولپ ہوتی ہے، پسند بڑھتے بڑھتے فیلنگز تک جاتی ہے، ایک دوسرے سے انفیٹویشن ڈیولپ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے وہ پیشنیٹ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، اینڈ دین دے ڈیسائڈ کہ وی آر گونا لیو ٹوگیدر فار دا ریسٹ آف آور لائف. لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی والے نہیں مانتے. بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے، یا لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، یا لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے. ان کے الگ پلانز ہوتے ہیں، ظاہر ہے لڑکا اور لڑکی کے لیے ان کے ذہن میں ایک الگ کرائیٹیریا ہوتا ہے. تو یہ چیز یوتھ کے لیے ایک بہت ڈپریشن کی بات بنتی ہے کہ یار یہ کیا، میری زندگی ہے، میں چاہتا ہوں اگلے سے شادی کرنا، یا ان سے شادی کرنا، خاتون سے شادی کرنا، یا ایک خاص مرد سے شادی کرنا، تو مجھے کیوں نہیں اجازت دی جا رہی. تو فیملی کے ساتھ کلیش آتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے، اور جب فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے کچھ لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں. جتنی میری آبزرویشن ہے، جتنے کیسز میں نے دیکھے، کچھ لوگ سٹینڈ نہیں لے پاتے، دین دے گیٹ ہارٹ بروکن. پھر وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس سٹیٹ سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ان کی شادیاں کہیں اور ہو جاتی ہیں، اینڈ لائف گوز آن اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو ایک تو چیز میں نے یہ آبزرو کی. دوسری جو چیز میں نے آبزرو کی کہ لٹرلی لوگ نے اپنے کیریئرز خراب کر دیے اس چیز کے پیچھے. یعنی کہ آئی کین کوٹ یو سو مینی کاؤنسلنگ کیسز جو اوور دا ایئرس میں نے دیکھے ہیں، کہ اسٹڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے یا ایک بندی کے پیچھے لگ کے انسان اپنے سارے ڈیسیجنز چینج کر لیتا. اور یہ جو سٹیٹ ہے نا، اس کو ابن قیم نے کیا کہا ہے، ویل کم ٹو اٹ لیٹر، کہ یہ کون سا لو کی ٹائپ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ چینج کر لو،
اپنا حلیہ بھی چینج کر لو, اپنے ڈیسیجنز بھی چینج کر لو, اپنی ویلیوز بھی چینج کر لو, اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کر لو. کتنے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے, مثال کے طور پہ کوئی لڑکی پسند آ گئی یونیورسٹی میں, یا کوئی لڑکا پسند آ گیا, اب ان کو خوش کرنے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے, ٹو گیٹ نیئر ٹو ہر اور ہم, ایسی ایسی حرکتیں, آؤٹ آف دا وے جا کے ایسی ایسی کوششیں ان کو پلیز کرنے کے لیے, ان کو امپریس کرنے کے لیے. اور کبھی رزلٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, پازیٹیو ان دا سینس کہ دے گیٹ وٹ دے وانٹ, they are able to impress the person, they are able to they are able to attract the person towards themselves. اور سب سے پازیٹیو رزلٹ تو یہ ہے کہ شادی ہو جائے, نکاح ہو جائے, سیدھی سی بات ہے. ایز ابن قیم said that falling in love is a disease and the only cure is getting married to that person. لیکن یہ اس لو کی بات ہو رہی ہے جو سنسیئر لو ہے, یعنی کوئی ہو پسند آ گیا آپ کو, اب آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ فیلنگز آ گئی ہیں, تو اس ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ڈیزیز ہے بہرحال, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. پلیجر پرنسپل کو فالو نہ کریں, لسٹ کو فالو نہ کریں. اور یہ جو سائیکالوجسٹ ہے جس کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی کہ کمٹمنٹ اور کمپینین شپ کیا ہوتی ہے, اس کے مطابق دیکھیں. زندگی کے مقصد کو ریوائز کرتے رہیں کہ آپ کا زندگی کا مقصد اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پسند کرنا ہے اور پھر اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے, یا آپ نے کسی کو پسند کرنا ہے اور پھر ہارٹ بریک ہونا ہے. اتنا چھوٹے مقصد کے لیے آپ زندگی میں نہیں آئے ہیں, دنیا میں نہیں آئے ہیں. آپ کا بہت بڑا مقصد ہے, اس مقصد کو ریوائز کرتے جائیں. اور لاسٹلی ابن قیم کی یہ جو کتاب ہے نا, جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی, دعائے شافی, اس کا ضرور مطالعہ کریں. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, حفاظت کریں. بردر سسٹرز پلیز, آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہیں, آپ لوگ نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں. کوئی پسند آ جاتا ہے, فالو دا اسلامک روٹ. پسند کرنا کسی کو غلط بات نہیں ہے, لیکن اچھی بیسس پہ پسند کریں, غلط بیسس پہ پسند نہ کریں. اپنے ماں باپ پہ بھی رحم کریں, اپنے اوپر بھی رحم کریں. اگر آپ سنسیئرلی کسی کو چاہتے ہیں تو پھر نہ اس کو ڈیمیج کریں, نہ اپنے آپ کو ڈیمیج کریں, حلال کی طرف جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ وہ شخص یا وہ جن سے بھی آپ کو محبت ہے, خاتون, وہ آپ کو مل جائیں, آپ کی شادی ہو جائے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کرے گا. بہادر بنے, زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے. زندگی میں آپ صرف یہ رونے پیٹنے نہیں آئے ہیں ایک انسان کے پیچھے. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیں, دین کا نالج حاصل کرتے رہیں. آج کی ایپیسوڈ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ میٹر, ان فیکٹ میں اب انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن نمبر آف تھنگس جو ہم اگنور کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں, جن کے کانسیپٹس ہمیں واضح نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہماری لائف میں بہت سے پرابلمز آتے ہیں, اسپیشلی یوتھ میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دس ٹاپک ان دس کلاس. یہ ٹاپک ہے حلال اور حرام کا. تھنگس دیٹ میٹر میں حلال اور حرام بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اب انفارچونیٹلی آج کے مٹیریلسٹک دور میں, آج کے ایسے دور میں جب کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں دیتا حلال کیا ہے حرام کیا, بڑے کم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے, اللہ انہیں انکریز کرے ایسے لوگوں کو. تو حلال کا خیال کتنے لوگ رکھتے ہیں, حلال اور حرام. اور اس میں ہم حلال انکم کی بھی بات کریں گے, لیکن حلال انکم سے پہلے بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنے والا ہوں, دیٹ از اباؤٹ لو.